پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید۔ اس واقعے کی جو افاقیت ہے وہ ہے کہ آج یہ تمام دنیا کے لیے ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک استعارہ ہے کہ اگر آپ نے باطل کو ختم کرنا ہے، سوشل جسٹس قائم کرنا ہے، تو گویا کہ اس سے بہترین اگزام ملتی۔ یہ امام حسین کے ساتھ ان کے جانشران، اس میں پھر حبیب بن مظاہر جیسی شخصیت جن کے بارے میں کہتے کہ اصحاب رسول بھی تھے، وہ گویا کہ جو قیام تھا، پھر 6 ماہ کے بچے کی شہادت وہاں پہ ہونا، تو گویا کہ یہ جذبہ یہ کہاں سے آیا؟ گویا کہ لوگ آج بھی سمجھنے سے قاصر ہیں، اور کچھ تو شاید وہی جو آپ کہتے ہیں نا کہ دیو مالائی کہانیاں، یہ لگتی تو ایسے ہیں لیکن حقیقت میں ایسا یہ سب کچھ ہوا ہے۔ تو تھوڑا سا اس حوالے سے بھی کہ استقامت جو آئی ہے وہ امام عالی مقام کی پرسنالٹی کا کیرزما تھا، یا ان کی جو نسبت تھی رسول کے ساتھ، وہ تربیت رسول تھی، کیا تھا ایسا؟ دیکھیے، یہ تو سبھی کچھ ہوگا، اللہ کی عطا ہوگی۔ شہادت تو ایک توفیق ہے، اللہ کی نعمت ہے، اور بہت بہت منزلت کا مقام ہے شہادت۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کلمات کہے ہوئے ہیں کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، اور حسن اور حسین سید شباب اہل الجنہ، اور یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، اور اس کی جو والدہ ہیں وہ سیدۃ النساء العالمین فی الجنہ، اور تمام حدیثیں اچھی۔ یہ سب یہ شیعہ سنی وہابی اس کی قید نہیں ہے، یہ سب متفق علیہ ہیں، یہ بالکل یہاں سب بیان کرتے ہیں، اور سب کے یہاں یہ ہے۔ لیکن یہ بات ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ایک طبقہ ہے جو کبھی فیشن میں، کبھی دل دکھانے کے عوض، دیکھیے کوئی آدمی، میں کسی اور سبب سے کہہ رہا ہوں کہ میرا یہ ملک ہے، میں اگر مجھے اپنی زمین پیاری ہے تو کسی دوسرے آدمی کو اپنی زمین پیاری ہوگی تو میں کیوں اس کے در پہ ہوں گا؟ اگر مجھ کو اپنی زمین پیاری ہے جی جی تو کسی دوسرے کو بھی اپنی زمین پیاری ہو سکتی ہے، یقیناً۔ اچھا، اب کیا ہے کہ آفاقی قدریں جو ہیں وہ تو بالکل سیدھی سی ہیں، سیدھی سی قدریں ہیں کہ توحید ہے، اللہ کے وجود کو ماننا ہے، اور اس کے علاوہ کسی خدا نہیں ماننا، قرآنی نہیں ہے، وہ حی ہے، وہ قیوم ہے، اور اس کی صفات ہیں، اور اس کا سرور ہے۔ اور اللہ کے رسول جو ہیں وہ ترجمان ان معنی میں ہیں کہ اللہ جو فرما رہا ہے اور حضور جو کر رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں، جو خاموش ہو رہے ہیں، وہ بھی اللہ کا حکم ہے، رضا الہی، کہ وہ گفتگو نہیں کرتے تاکہ کہ وہ کہیں نہ حکم نہ ہو، ہے نا؟ بالکل ایسے۔ تو گویا یہ دونوں سورسز جو ہیں، اور کوئی بھی عقیدہ آپ کا ہو، فرض آپ امامت کو نہیں بھی مانتے ہیں، لیکن امیر المومنین کی فضیلتوں سے تو کوئی مسلمان انکار نہیں کرتا، اس طرح سے انکار نہیں کرتا، بالکل ایسے۔ اور ہمارے یہاں تو سواد اعظم میں بھی ان کی ولایت کو تو تسلیم ہی کیا جاتا ہے جی، کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب کی ولایت کو تو کہ جو حشمت سعادت زینوی ہے وہ تو ان کو محسوس تھی۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے اہل تصوف جو ہیں ان کے بیشتر سلاسل وہ امیر المومنین پہ منتج ہوتے ہیں، اور کوئی جو آپ ان کے شجرے دیکھیے تو معلوم ہوا کہ وہ چشتیوں کے اور نظامیوں کے اور قادریوں کے یہ سب وہاں ہوتے ہیں۔ اور میں اس پہ بھی حیران ہوں کہ امام حسین کے قیام کو گویا کہ مسلمانوں نے تو اپریشیٹ کیا، بٹ آپ کرسچینٹی کے اندر دیکھیں، ایون کہ ہندو کئی شاعر ہیں، کیا کمال! تو گویا کہ یہ بھی بات بڑی مجھے تو ناقابل فہم لگتی ہے کہ کتنے بڑے اثرات اور کہاں تک اثرات گئے قیام حسین۔ مجھے پورا یاد نہیں ہے، میں بہت میری چھوٹی عمر تھی تو ایک شاعر ہمارے محلے کے تھے، وہ ڈاکٹر تھے، ماتھر لکھنوی ان کا نام تھا۔ ان کے 2 مصرے میری ذہن میں اٹکے ہوئے ہیں جب سے 60-70 برس ہو گئے۔ حسین نام ہے انسان کی شرافت کا، حسین نام ہے انسان کی شرافت کا، حسین نام ہے رد بلائے بیعت کا۔ رد بلائے بیعت، یہ جو رد بلائے بیعت ہے، ہمارے
قائد اعظم کے بہت رفیقوں میں سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے سیرت نبی کریم لکھی، ان کا ایک شعر ہے: 1000 بار مجھے لے گیا ہے مقتل میں، 1000 بار مجھے لے گیا ہے مقتل میں، وہ ایک قطرے خون جو رگے گلو میں ہے۔ ہر انسان کے جسم میں لہو کی ایک بوند ایسی ہوتی ہے جو اس سے تقاضا کرتی ہے کہ بھائی سچ بول دے، کہہ دے تو یہ سچی بات ہے۔ اور یہی کربلا کا درس ہے کہ جس کو حق سمجھیں، اس کو حق جانیں اور اس پر اپنا سب کچھ قربان کر دیں۔ ترجیح اول حسین کی اللہ کا دین تھا، اللہ کے رسول کا دین تھا، ان کی سنت تھی، اور اسی پر وہ آخر وقت تک قائم رہے۔ اور کہا انہوں نے کہ رضن میں قضائے ہی اور تسلیماً لامرہ، میں تیری رضا پہ جو لکھ دیا اس پہ میں قانع ہوں، اس میں حکم کو تسلیم کرتا ہوں، لا معبود سواک، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یا غیاث المستغیثین، اے پناہ نہ رکھنے والوں کی پناہ سننے والے۔ تو بہت ہی کچھ ارشاد اس حوالے سے یقیناً آپ نے کربلا سے متعلق بہت کچھ لکھا ہے، اتنے بڑے لوگوں کے شعر میں نے سنا دیے آپ کو، میں لیکن یقیناً لوگ آپ کے بھی سننا چاہیں گے، تو کچھ ارشاد ہے پروگرام کے آخر حصے میں۔ دلیل بیعت فاسق روا رکھی گئی تھی، دلیل بیعت فاسق روا رکھی گئی تھی، مدینے میں بنائے کربلا رکھی گئی تھی۔ دلیل بیعت فاسق روا رکھی گئی تھی، مدینے میں بنائے کربلا رکھی گئی تھی۔ حسین آغوش پیغمبر میں جب لائے گئے تھے، حسین آغوش پیغمبر میں جب لائے گئے تھے، وہیں بنیاد تہذیب ازا رکھی گئی تھی۔ حسین آغوش پیغمبر میں جب لائے گئے تھے، وہیں بنیاد تہذیب ازا رکھی گئی تھی۔ منا کا خواب پورا ہو رہا تھا کربلا میں، یہ قربانی اسی دن پر اٹھا رکھی گئی تھی۔ حضور سرور کونین جب محضر ہوا پیش، زمین کربلا سب سے جدا رکھی گئی تھی۔ بہت مشکل مراحل آ پڑے تھے راستے میں، سزاد راہ میں خاک شفا رکھی گئی تھی، مدینے میں بنائے کربلا رکھی گئی تھی۔ کمال یقینی طور پہ، اور اس واقعے سے متعلق جتنا بھی کہا جائے وہ کم ہے، اور یقیناً گویا کہ ہم کہتے ہیں کہ ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں بٹ اس واقعے سے متعلق گویا کہ گفتگو کا سلسلہ تمام نہ ہو۔ ناظرین، میں چاہوں گا کہ افتخار عارف صاحب کے ہی ایک شعر سے آج کی اس محفل کا اختتام ہو۔ وہ کہتے کہ اے زمین کربلا، اے آسمان کربلا، تجھ کو یاد آتے تو ہوں گے رفتگان کربلا۔ تو یہ ان کی جو یاد ہے وہ قیامت تک گویا کہ قائم و دائم رہے گی، اور لوگوں کے دلوں کو، ان کے ذہنوں کو گرماتی رہے گی، اور جو بھی باطل کے خلاف کھڑے ہوں گے یقینی طور پہ ان کو ہر بار، ہر وقت، ہر لمحے حسین یاد آئے گا، اور حسین سے وہ طاقت لیں گے۔